فری فلسطین، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اسلامی حکمران جن کے پاس فوجی طاقت بھی ہے، ٹینک کی طاقت بھی ہے، ڈالروں کی طاقت بھی ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے، میڈیا کی طاقت بھی ہے، ڈپلومیسی کی طاقت بھی ہے، عوامی طاقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تم ڈرے ہوئے ہو، سہمے ہوئے اور غلام کے زر، امریکہ کے زر خرید غلام بنے ہوئے ہو، اور تم سے کچھ نہیں ہوتا، صرف امریکی ایجنسیوں اور ایمبیسیوں سے لکھی ہوئی انقلابی بظاہراً کھوکھلی تقریریں تم کرتے ہو، عملی اقدامات نہیں کرتے ہو۔ اگر عملی اقدامات ایک چھوٹا گروہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا بھی کرتا ہے تو اس کے بھی نتائج ملتے ہیں۔ اگر تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بنو اور مظلومین کے مددگار بنو۔ عزیزان من، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً 2-2.5 سال سے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں اور ہزاروں سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اول تو تمام امت مسلمہ کا یہ وظیفہ بنتا تھا کہ ہم سب ایک ہو کر مظلومین کا سہارا بنتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے کشتیوں کا ایک قافلہ جس میں مختلف مذاہب کے سے تعلق رکھنے والے افراد کہ جو مظلوم فلسطینیوں کے لیے کھانے اور پینے اور باقی دوائی کا ساز و سامان لے کر فلسطین کے لیے جو ہیں جا رہے تھے، اور ہم جیسے جانتے بھی ہیں کہ آج ان کا وہ مرحلہ ہے کہ آج وہ فلسطین کے اس سرزمین پر پہنچ جائیں گے۔ تو جیسے کہ ہم سب کا وظیفہ ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، ہم آواز بنیں، تو آئیں اس حوالے سے ہم حجت الاسلام والمسلمین شیخ اشرف تابانی صاحب سے جو ہیں استفادہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں صاحب، جیسے کہ مقدمے میں ذکر کیا کہ اس قافلے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے اور ان کے لیے ہم کیا پیغام دیں گے جو قافلہ کشتیوں کے شکل میں فلسطین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر ایک بہترین پروگرام میں بندے حقیر کو موقع دیا۔ وہ ہے کشتیوں کا قافلہ، گلوبل سموتھ فلوٹیلا۔ تقریباً 44 ممالک کے افراد اس میں شامل ہیں، 50 سے زیادہ کشتیاں ہیں، اور بارسلونا اور ہسپانیہ سے ان کشتیوں کا سفر شروع ہوا اگست کے ماہ کے اواخر میں، اور آج 1 اکتوبر، تو تقریباً 30-35 دن یہ پانیوں میں گھومتے رہے، اور ایک ایک قدم جو ہے موت کا سما تھا۔ خطرات تھے، سمندری طور پر بھی خطرات تھے، موسمی اعتبار سے، اور باقاعدہ اسرائیل نے تھریٹ بھی کیا تھا اور ڈرون اٹیک بھی کیے ان پر۔ بالکل، کچھ ایسے ویڈیوز بھی ہم نے ڈرون اٹیک بھی ہوا۔ خوب اب یہ کون لوگ ہیں؟ پہلی چیز، یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ تو بیٹھ جاتے یورپ میں اور اپنی عیش و عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، ان میں سے کوئی فقیر تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے، بڑے مالدار، بعض تو پارلیمنٹ کے افراد ہیں۔ کولمبیا کا سابق صدر اس کشتی میں ہے، پاکستان کا ایک سینیٹر مشتاق احمد خان اس کشتی میں ہے، اور بہت سارے ایکٹیوسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ خوب پہلی چیز آگے جان دیکھیں، 7 اکتوبر کے بعد جو ہے اسرائیل وہ اسرائیل نہیں رہا۔ 7 اکتوبر سے پہلے اسرائیل محبوب اسرائیل تھا، لاڈلا اسرائیل تھا۔ 7 اکتوبر کے بعد جو ہے فلسطین کے مظلومین کی آواز سنی گئی، اور مظلومیت کی طاقت نے اسرائیل کی آبرو کو خاک میں ملایا ہے۔ اب اسرائیل دنیا میں کوئی بھی ریفرینڈم کرے، سب سے قابل نفرت ملک، اسٹیٹ اسرائیل بن گیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے فلسطینیوں کی۔ اور اس کا ایک مظہر دیکھیں، فلسطینیوں کی مظلومیت نے بیدار ضمیر، پاک فطرت کے حامل لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے، ابھارا ہے۔ اور یہ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے جو کاروان ہیں، 50 کشتیاں اور 1000 سے زیادہ افراد اور 44 ممالک کے، یہ بہت سارے ان میں نان مسلم ہیں، اکثر ان میں یورپی ممالک کے ہیں، ہمیں کم اسلامی ممالک کے ملیں گے انفارچونیٹلی۔ کیوں؟ یہ پاک فطرت کے حامل، مقام انسانیت پر فائز افراد ہیں، جن کی ضمیر کی آواز ابھی مردہ نہیں ہوئی۔
اور وہ اٹھے ہیں. اور یہ کیسے اٹھے ہیں؟ صمود کا مطلب ہوتے ہیں استقامت، قیام کرنا، مقاومت کرنا، ریزسٹ کرنا ظلم کے خلاف. یعنی گلوبل صمود فلوٹیلا، یعنی ہم گلوبلی اٹھے ہیں اسرائیل کے جینوسائیڈ کے خلاف اور فلسطینیوں کو آزاد کرنے اور ان کا ظالمانہ محاصرہ توڑنے کے لیے. اور کیوں اٹھے آپ؟ کیونکہ ہماری ضمیر کی آواز ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی. انہی میں سے ایک سینیٹر مشتاق احمد نے ایک دفعہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خطاب کیا، حکمرانوں کو بھی خطاب کیا کہ بھائی اٹھو اور قیام کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ان بچوں کا خون، ان کی مظلومیت، ان کی غربت، اور انہیں مارا جا رہا ہے، بوٹی بوٹی کیا جا رہا ہے. تو یہ افراد جو ہے تقریباً 1000 کی صورت میں ہے، لیکن یہ نمائندہ ہے ان بیدار ضمیر افراد کا جو اس وقت عرب سے زیادہ موجود ہے پوری دنیا میں. انہی افراد، بیدار افراد کا اجتماع آپ کبھی اسپین میں دیکھتے ہو، کبھی یونائٹڈ نیشن میں دیکھتے ہو، کینیڈا میں دیکھتے ہو، فرانس میں دیکھتے ہو، جرمنی میں دیکھتے ہو، آسٹریلیا میں بھی دیکھا آپ نے. کتنا بڑا اجتماع اور کھچا کھچ لوگ آئے، اور سوسائٹی کے مختلف طبقات کے افراد. بس یہ ان کا نمائندہ ہے، اور وہ اسرائیل اور امریکہ کے جینوسائیڈ کو کنڈیم کرتے ہیں، مظلوم فلسطینی کی حمایت کرتے ہیں، اور ان کے آزاد خود مختار ملک، وہ بھی فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق اس کی حمایت کرتے ہیں. اور غزہ کے ظالمانہ معاشرے کو انسانی حقوق کی پامالی سمجھتے ہیں، اور اس کو توڑنے کے لیے اس گلوبل صمود فلوٹیلا کا کاروان لے کر آئے. اور الحمدللہ آج وہ غزہ پہنچ رہے ہیں. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے، اور ان کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ختم کرے انشاءاللہ. ایک چیز. دوسرا میسج یہ دے رہے ہیں انسانیت کا. اسی کشتی میں سوار ایک نے کہا کہ مجھے اسرائیل سے خوف نہیں ہے، مجھے خوف اس دنیا سے ہے جس میں انسانیت نہ ہو، اور اس بت کو توڑنے کے لیے میں آیا ہوں. اور اس لیے آئے ہیں کہ اس دنیا میں اب بھی انسانیت کی تھوڑی رمق موجود ہے. یہ میسج دینے کے لیے ہم اس کشتی کے کاروان کے حصہ بنے ہیں. آپ وہ میسج دے رہے ہیں دنیا مقاومت کرنے والے، قربانی دینے والی مائیں، بچے، جوان اور مجاہدین کو. آپ ان اسلامی ذلیل حکمرانوں کو نہ دیکھو، ان پست و حقیر، غلام، گٹھیا کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہو گیا ان کے لیے. ان کو دیکھ کر مایوس نہ ہونا، حق اور سچائی اور مظلومیت کا ساتھ دینا نہ چھوڑنا، مایوس نہ ہونا. یہ گٹھیا ہیں، ان سے گٹھیا پنے کی ہی توقع ہے. یہ غلام ہیں، ان سے غلامی کی توقع ہے. آپ ان حقوق بشر کے جعلی فریب، مکاری پر مبنی زہریلے نعرے لگانے والے ان لبرلز اینڈ سیکولرز کو نہ دیکھنا جن کو چوہے، بلی، لومڑی کے حقوق تو نظر آئے، لیکن انہیں غزہ کی اور مظلوم فلسطین کے 60,000 سے زیادہ بچے اور خواتین کو بوٹی بوٹی کیا گیا، ان کے حقوق نظر نہ آئے. ان مکاروں اور منافقین کو نہ دیکھنا اور مایوس نہ ہونا، بلکہ ہم انسانیت کی پرچار کرنے والے، انسانیت کا غم رکھنے والے، بلا تفریق انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا گروہ ہے. اور یہ میسج دینے کے لیے آئے ہیں ملت مظلوم غزہ، ابھی انسانیت کے حامل کچھ افراد باقی ہیں، اور آپ کی مدد کے لیے وہ آئیں گے، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. تیسرا اس کا میسج نام نہاد حقوق بشر کی تنظیموں کو کہ منہ پہ تماچا ہے. یہ کیسی منافقت ہے؟ بلی اور مگرمچھوں کے حقوق نظر آئے اور آپ چیختے ہو، مقالے لکھتے ہو، ٹی وی ٹاکس کرتے ہو، اور ادھر آپ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، بولنے کے لیے تیار نہیں. جنہوں نے بولا ہے، جنہوں نے لکھا ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر لعنت بیچتے ہیں. اتنا بڑا ظلم ہونے کے باوجود آپ کب بولیں گے؟ آپ کے منہ میں چھالے پڑے ہیں. ان نام نہاد حقوق بشر جن کو امریکہ و استکبار کی آشیرواد اور فنڈنگ حاصل ہے، ان کی سیاسی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، ان این جی اوز کے منہ پہ بھی تماچے اور ان پہ لعنت بیچتے ہیں. حقوق بشر کی خدمت کرنی ہے تو سب سے بڑا سبجیکٹ حقوق بشر کا آج غزہ ہے. آؤ ویلکم، یہاں خدمت کرو. ایک اور میسج کہ اسرائیل قابل نفرت ہے، اور اس کی نفرت میں یہ کاروان گلوبل صمود فلوٹیلا کا نکلا ہے. اور اس میں کرسٹل کلیئر نعرے یہ ہے کہ سٹاپ جینوسائیڈ، قتل و غارت کو بند کرو. اور آپ قاتل ہو اسرائیل، آپ قاتل ہو نیتنیاہو، آپ فلسطینیوں کی حقوق اور تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. آپ تو ٹیررسٹ ہو، مجرم ہو، آپ کو تو سزا ہونی چاہیے، آپ کا تو ٹرائل ہونا چاہیے.
اور فری فلسطین، ہم مظلومین کی آواز کا حصہ ہیں اور فلسطینیوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور آخری پیغام، ڈوب مرنے کا مقام ہے اسلامی حکمران جن کے پاس فوجی طاقت بھی ہے، ٹینک کی طاقت بھی ہے، ڈالروں کی طاقت بھی ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے، میڈیا کی طاقت بھی ہے، ڈپلومیسی کی طاقت بھی ہے، عوامی طاقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تم ڈرے ہوئے ہو، سہمے ہوئے اور غلام کے زر، امریکہ کے زر خرید غلام بنے ہوئے ہو، اور تم سے کچھ نہیں ہوتا، صرف امریکی ایجنسیوں اور ایمبیسیوں سے لکھی ہوئی انقلابی بظاہراً کھوکھلی تقریریں تم کرتے ہو، عملی اقدامات نہیں کرتے ہو۔ اگر عملی اقدامات ایک چھوٹا گروہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا بھی کرتا ہے تو اس کے بھی نتائج ملتے ہیں۔ اگر تم سب اقدام کرتے تو یہ جرأت آج اسرائیل کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان پہ بھی لعنت یہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا بیچتے ہیں، اور آج یہ غزہ پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ ان مظلوم یتیم نہتے بچوں کے لیے امید کی کرن ہوگی کہ کوئی تو ہے ہماری فکر کرنے والا، کوئی تو ہے ہمارے بارے میں سوچنے والا۔ بالکل ہے آپ کے بارے میں، محور مقاومت آپ کے بارے میں سوچتا ہے۔ شہید نصر اللہ آپ کی خاطر شہید ہوئے ہیں، اسماعیل ہنی آپ کی خاطر شہید ہوئے ہیں، قاسم سلیمانی آپ کی خاطر شہید ہوئے ہیں، اور ہزاروں شہداء آپ کی راہ میں قربان ہوئے، ایران، یمن، بحرین، عراق اور لبنان اور سوریہ میں۔ تو آپ تنہا نہیں ہو، اور آج جو ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے تو بتا دیا، پوری دنیا کے آزادی پسند لوگوں کی دل کی دھڑکن غزہ کا ایشو ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ آپ کو فتح و نصرت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔